بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے اور لوگ دور دراز کا سفر کر کے بہشتی دروازہ کراس کرتے ہیں، بڑے اوکھے ہو کے کئی دن لائن میں لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں، آپ لوگ سوچ کے دین کی جو ہے وہ منشا اس کو مد نظر رکھ کے، کیا ایسا ممکن ہے ایک بندہ ہر قسم کے گناہ کرتا رہے، ہر قسم کے معاملات کرتا رہے اور بعد میں بھی کرتا رہے، پہلے بھی کرتا رہے، خالی ایک دروازے سے گزر جانے سے اس کو جنت کا ٹکٹ مل جائے؟ اگر یہاں سے گزرنے پر جنت کا ٹکٹ مل جائے تو پھر تو پتہ نہیں کتنے ٹکٹ جنت کے ملنے چاہیے۔ جو بندہ مدینہ منورہ سے ہوا ہے اس کے لیے تو پھر بڑی جنت ہونی چاہیے نا، جو حرم شریف سے ہوا ہے کعبہ سے اس کے لیے تو اس سے بھی بڑی جنت ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم جو حدیث صحیح میں ہے اور جو قرآن کی آیت ہے، عقیدہ ہمارا بس وہی ہے، جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، وہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ اب رہ گئی دوسری باتیں، کسی عالم دین کا خواب، کسی اللہ کے ولی کا خواب، اس خواب سے ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور یہی اہل سنت کی تعلیمات ہے۔ کسی اللہ کے ولی کی خواب، صرف نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، صرف نبی کی وہی، جو نبی کی خواب ہے وہ وہی ہے۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شیطان نہیں آ سکتا خواب میں، باقی شیطان ہر کسی کا روپ دار کے، ہر کسی کا روپ دار کے، سرکار کا روپ نہیں دار سکتا، وہ ہر کسی کی خواب کے اندر آ سکتا ہے۔ لیکن ہم اولیاء کی شان اور عظمت کے بھی معتقد ہیں، اس اعتبار سے یہ بات مانی جاتی ہے اولیاء اللہ کی ہر وہ بات اور ہر وہ خواب، ہر وہ بشارت جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، ہمیں وہ قبول ہے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو دل و جان سے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے بہشتی دروازے کا، یہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ بابا صاحب کو خواب آئی، اس کے اندر بھی مختلف روایتیں ہیں، بس ساری روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کو یہ اعزاز دیا گیا، بشارت دی گئی کہ جو بندہ آپ کے اس مقام پر آ کے اللہ کی بارگاہ میں پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگے، جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے معافی مانگنے کا اصول، پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگے۔ اچھا، اس کا اصول ہے کیا؟ جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی ہیں، جتنے لوگوں سے رشوت لی ہے وہ واپس کرنی ہے، اگر حج ذمہ ہے تو وہ اس کی ادائیگی کرنی ہے، روزے ذمہ ہیں تو ان کی ادائیگی کرنی ہے، یہ ہے معافی۔ اور باقی جتنے گناہ انسان کیے ہیں جن کا بدل کوئی نہیں، جن کی قضا کوئی نہیں، ان کی اللہ سے معافی اس انداز سے مانگے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جائے گا۔ ایسا پختہ وعدہ کر کے اس دروازے سے گزرے، پھر ساری زندگی وہ گناہ نہ کرے تو جنتی ہے۔ یہ اصل واقعہ تھا۔ اب اس واقعے کو تو ہم مانتے ہیں، یہ وعدہ آپ 644 کی مسجد کے اندر کر لیں اور میں گارنٹی لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ جانتی ہیں۔ یہ جو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بہشتی دروازے کا اصول ہے، صرف یہ نہیں کہ میں ساری زندگی نمازیں چھوڑنی ہیں، شرابیں پینی ہیں، زنا کرنی ہے، دروازے سے گزرتے وقت بھی نمازیں چھوڑ دینی ہے، بعد میں بھی آ کے جو مرضی کرتا رہوں تو میں جنتی ہوں، یہ بابا صاحب نے ہرگز نہیں کہا۔ اگر کسی کتاب سے یہ نکل آئے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ جو بابا صاحب نے فرمایا نا بہشتی دروازے سے جو نکلنے کا اصول ہے وہ یہ ہے، وہ تو آپ یہاں بیٹھ کے کر لیں، وہ سلطان باہو جا کے کر لیں، وہ کربلا جا کے کر لیں، وہ اپنے گاؤں کی مسجد کے اندر کر لیں، وہ اپنی ماں جی کی قبر کے اوپر جا کے کر لیں، وہ اللہ رب العزت اس پہ آپ کو عزت دے گا۔ اور یہ ہرگز اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، نہ بابا صاحب نے یہ فرمایا، نہ بابا فرید کی کسی سوان عمری کے اندر یہ جملے لکھے ہیں کہ بندہ اپنی من مانی کرے، جو مرضی کرے، بس دروازے سے نکلے تو جنتی ہے، یہ نہیں کہا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہم اہل سنت کے اوپر کوئی اعتراض کرنا چاہے اور اس کو وہ والا مسئلہ بتایا جائے جو میں نے عرض کیا ہے، کیا ہمارے مسئلے کے اوپر کوئی اعتراض آ سکتا ہے؟ کوئی اعتراض بن سکتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں بنے گا۔ اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ ہر گناہ کی وہ اللہ سے معافی مانگے، ہر گناہ کی اللہ سے وہ معافی مانگے گا اور آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے گا، پھر دروازے سے گزرے تو وہ جنتی ہے۔ تو ہم تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ ہاں، اس طرح بہشتی دروازے سے کوئی گزرے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اصول پورا ہو گیا نا جی،
اس نے معافی مانگ لی اور آئندہ اس نے کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیا تو وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ کوئی نہیں بات سمجھ میں آتی, اور نہ ہی یہ ایسا قانون ہے, نہ یہ ایسے شریعت ہے, اور نہ یہ ایسے. اچھا اللہ کے بندو, یہ تو صرف بابا صاحب کی بات ہے. اگر کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقدس جالیاں ہیں, اچھا جہاں وہ اندر والا حصہ ہے, وہ جانے سے پہلے بھی گناہوں کی معافی نہ مانگے اور وہاں اندر سے ہو کے آ جائے پھر بھی گناہوں کا میٹر جاری رکھے, تو کوئی بندہ جنت کی سند اس کے لیے بھی جاری نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی بندہ کعبہ شریف کے اندر بعض لوگوں کے لیے, اچھا پھر تو ہم وہ جنت کی بشارت دیں نا. ہمارے بڑے بڑے وزیر مشیر جو ہیں جن کو آپ گالیاں نکالتے رہتے ہیں, ان میں سے کتنے کعبے کے اندر سے ہو کے آئے ہیں, تو یار پھر ان کے لیے تو پکی جنت ہو گئی. وہ تو کعبے کے اندر سے, جہاں ہم طواف کرتے ہیں, وہ جو کعبہ شریف اندر بنا, وہاں کتنے وزیر مشیر ہو کے آتے رہے جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, جو عوام کا حق کھاتے ہیں, جو عوام کے حقوق پامال کرتے ہیں, جو رشوتیں لینے میں خود ملوث ہیں. کیا ان کو جنت کا ٹکٹ کاٹ کے دے دیں؟ اگر کعبے سے اندر سے ہو کے آنے والے بندے کے لیے اسلام کہتا ہے جنت کی ٹکٹ نہیں, تو وہاں سے آنے والے کے لیے جنت کی ٹکٹ کہاں سے ہو جائے گی؟ تو جو اصل مسئلہ ہے وہ ذہن میں رکھیں. یہی وجہ ہے, اگر اصل مسئلہ کسی کے ذہن میں ہوتا نا جی, تو پھر اتنی بھیڑ نہ ہوتی وہاں. کل میں نے ویڈیو دیکھی تھوڑی سی, تو عجیب صورتحال, وہاں پہ دھکم دھکی, اتنی مار, اتنے معاملات خراب, نہ نماز کا فکر ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے, بس وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں 2-3 دن سے جی, بس ہم گزر جائیں ہم جنتی ہو جائیں گے. اللہ کے بندو, اچھا اگر کوئی بندہ ایسا جو بہشتی دروازے سے ہو کے آ جائے اور آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لے, آپ کہنا نا یار میں نے کوئی نہیں کہنا بہشتی دروازہ ٹپا ہے, یہ تو جنتی ہو گیا, تو آپ ایسے کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. جب آپ اپنا حق معاف نہیں کرتے تو مالک کہاں معاف کرے گا؟ وہ آپ کے گناہ کرتا رہے, اچھا وہ نہ معاف کرے. ایک بندہ بہشتی دروازہ آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دے دے, یہاں کے بدکاری کرتا رہے, آپ کہہ دیں گے نہیں یاری دے پارے نہیں بولنا, یہ بہشتی دروازہ ٹپ ہے, انہوں کھلی آزادی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, اسلام یہ نہیں چاہتا. تو یہاں ایک 10 محرم کے والے سے یہ مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ اسلام کا جو اصل طریقہ ہے, جو بابا صاحب کے بارے میں, پہلے نمبر پہ تو وہ حدیث اور قرآن نہیں ہے, لیکن ہم اللہ کے ولی سمجھ کے ان کی بات کو مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, ان کی بات پر یقین کرتے ہیں, ایک مستحب کے طور پہ, نفل کے اعتبار پہ کہ اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے, ان کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی, ہم ان کی بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو طریقہ بتایا, وہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے. اس طریقے کے باوجود, اس طریقے سے اگر کوئی بہشتی دروازے سے نکلے تو میں بھی انشاءاللہ لکھ کے دوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ یہ بندہ جنتی ہوگا. وہ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اگر بہشتی دروازے سے گزرے.